بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہسٹوریکل اسلامک نیٹ ورک کے دیکھنے والے معزز خواتین و حضرات، موت سے فرار ممکن نہیں۔ فرمان بارک تعالی ہے کہ اے انسان، تم جہاں بھی جاؤ گے وقت مقررہ پر موت تمہیں جا پکڑے گی، چاہے تم مضبوط قلعوں میں ہی کیوں نہ رہ رہے ہو۔ ناظرین، آج ہم اس ویڈیو میں موت کے حوالے سے حضرت حزقیل علیہ السلام کا ایک حیرت انگیز قصہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ موت کی وادی کا یہ قصہ تفسیر کی کتاب ابن کثیر سے لیا گیا ہے۔ ناظرین، آج کا یہ واقعہ دنیا بھر کے تمام فلسفیوں اور عقل رکھنے والوں کے لیے دعوت فکر اور قیامت کا انکار کرنے والوں پر مکمل دلیل ہونے کے ساتھ اس ہدایت پر بھی مشتمل ہے کہ موت کے خوف سے بھاگنا، خواہ وہ جہاد سے ہو یا کسی وبا سے، اللہ تعالیٰ اور تقدیر پر ایمان رکھنے والوں کے لیے ممکن ہی نہیں۔ آپ آج اس ویڈیو میں یہ جان لیجئے کہ حضرت حزقیل علیہ السلام کی قوم موت سے بچنے کے لیے کیوں بھاگی تھی، اور پھر جب موت نے قوم کو آ پکڑا تو حضرت حزقیل علیہ السلام نے کیسے اللہ کے حکم سے بنی اسرائیل کے 70,000 مردے دوبارہ زندہ کیے۔ یہ سب کچھ آپ کو اس ویڈیو میں بتایا جائے گا۔ بس ہماری آپ سے یہ گزارش ہے کہ ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ہسٹوریکل اسلامک نیٹ ورک کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اور ہاں، اگر آپ کے پاس اس ویڈیو کے بارے میں کوئی سوال ہو تو نیچے کومنٹ سیکشن میں تبصرہ کیجیے گا۔ ہم آپ کے سوالات کے جلد از جلد جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین، موت کی وادی کا یہ قصہ یوں بیان ہوا ہے کہ حضرت حزقیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک نیک اور برگزیدہ بندے تھے۔ عربی میں حزقیل کا ترجمہ قدرت اللہ ہے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام بنی اسرائیل میں ابن الجوز کے لقب سے مشہور ہوئے۔ ابن الجوز کے معنی بڑھیا کے بیٹے کے ہیں۔ کم عمری میں آپ کے والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ جب نبوت سے سرفراز کیے گئے، اس وقت آپ کی والدہ بہت ضعیف ہو چکی تھی۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کو جب مبعوث کیا گیا تو سرکشی اور نافرمانی عام تھی۔ فخر و گمنڈ اور احساس سے برتری نے لوگوں کے ذہنوں کو زنگ لگا دیا تھا۔ مفاد پرستی اور قربہ پروری، جھوٹ، کینہ، بغض، حسد اور منافقت ان کا اوڑھنا بچھونا ہو گیا تھا۔ بے حیائی اور بدکاری پر فخر کرتے تھے، بے انصافی کر کے عقلی تعویلات پیش کرتے تھے، ظلم و جبر کر کے خوش ہوتے تھے۔ باپ دادا کے رسم و رواج مذہب بن گئے تھے، تفرقے بن گئے تھے۔ مذہب کے ٹھیکیداروں نے اجارہ داریاں قائم کر لی تھیں۔ قوم اتنے فرقوں میں بٹ گئی تھی کہ ان کا شمار ممکن نہیں رہا تھا۔ توحید کی جگہ شرک اور بت پرستی نے لے لی تھی۔ ان کے کانوں اور دلوں پر مہر لگ گئی تھی، آنکھوں پر دبیز پردہ پڑ گیا تھا اور اللہ کے تصور سے ذہن خالی ہو گئے تھے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام نے ایسے نامساعد حالات میں توحید کا پرچار کیا، دین کی حقیقی روح سے لوگوں کو آگاہ کیا، سچائی اور راست بازی کی تعلیم دی اور لوگوں کو برے کاموں سے بچنے کی تلقین کی، صراط مستقیم پر قائم رہنے کی ہدایت کی۔ حضرت حزقیل علیہ السلام نے قوم کو مخاطب کر کے فرمایا، گناہوں سے باز آ جاؤ اور حق کا راستہ اپناؤ، ورنہ خدا کا قہر تم پر نازل ہوگا۔ وعظ نصیحت اور تبلیغ کا لوگوں پر کوئی اثر نہ ہوا اور قوم بادستور اپنی روش پر قائم رہی۔ لوگوں نے مذاق اڑایا اور حلیے بہانوں سے تنگ کرنا شروع کر دیا۔ جب حضرت حزقیل علیہ السلام نے دیکھا کہ قوم کسی بھی طرح راہ راست پر آنے کے لیے تیار نہیں ہے اور ان کے دلوں پر مہر لگ گئی ہے، تو آپ نے اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق قوم کو آنے والے عذاب اور ہولناک تباہی سے آگاہ کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض دیگر صحابہ کرام کے حوالے سے روایات منقول ہیں کہ حضرت حزقیل علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تم سب تیار ہو جاؤ، ہم مشرکین سے جنگ کرنے جائیں گے تاکہ اللہ کے نام کو بلند کیا جا سکے۔ بنی اسرائیل نے جب جنگ اور جہاد کی بات سنی تو اپنی جانوں کے خوف سے بھاگ کھڑے ہوئے اور آبادی سے دور ایک وادی میں جا کر قیام پذیر ہو گئے۔ گویا یوں اپنے طور پر مطمئن ہو گئے کہ اب وہ موت سے محفوظ ہو گئے ہیں۔
حضرت حزقیل علیہ السلام نے ان کے اس طرح ڈر کر بھاگ جانے پر ناراض ہو کر ان کے لیے بد دعا کی۔ ان پر موت طاری کر دی گئی اور وہ سب کے سب موت کے آغوش میں چلے گئے۔ ایک ہفتے کے بعد وہاں سے حضرت حزقیل علیہ السلام کا گزر ہوا تو انہیں ان کی اس حالت پر افسوس ہوا۔ اس پر انہوں نے دعا مانگی، یا اللہ ان کو موت کے عذاب سے نجات دے دے تاکہ ان کی زندگی خود ان کے لیے اور دوسروں کے لیے عبرت کا سبق بنے۔ دعا قبول ہوئی اور وہ زندہ ہو کر نمونہ عبرت و بصیرت بنے۔ قرآن کریم کی سورہ بقرہ میں ارشاد ہوا کہ بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو ہزاروں کی تعداد میں تھے اور موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکل بھاگے، تو اللہ نے ان کو حکم دیا کہ مر جاؤ، پھر ان کو زندہ بھی کر دیا۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ لوگوں پر مہربانی کرتا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ ناظرین، تفسیر ابن کثیر میں صحابہ کرام اور تابعین کے حوالے سے اس واقعے کی تشریح یہ بیان کی گئی ہے کہ بنی اسرائیل کی کوئی جماعت ایک شہر میں بستی تھی۔ وہاں کوئی سخت وبا جیسے طاعون وغیرہ پھیل گئی، جس پر یہ لوگ جو تقریباً 10,000 کی تعداد میں تھے گھبرا اٹھے اور موت کے خوف سے اس شہر کو چھوڑ کر دو پہاڑوں کے درمیان ایک وسیع میدان میں جا کر قیام پذیر ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر اور دنیا کے دوسری اقوام پر یہ واضح کرنے کے لیے کہ کوئی موت سے نہیں بھاگ سکتا، 2 فرشتے بھیج دیے جو اس میدان کے دونوں سروں پر آ کھڑے ہوئے اور ایک ایسی آواز دی کہ جسے سن کر سب کے سب مر گئے، ایک بھی شخص زندہ نہ رہا۔ آس پاس کے لوگوں کو جب اس واقعے کی اطلاع ہوئی تو وہاں پہنچے، لیکن 10,000 انسانوں کے کفن دفن کا انتظام کوئی آسان کام نہ تھا، اس لیے انہوں نے ان کے گرد ایک دائرہ سا بنا دیا۔ جلد ہی لاشیں گل سڑ گئیں اور ہڈیاں پڑی رہ گئیں۔ ایک عرصے بعد بنی اسرائیل کے پیغمبر حضرت حزقیل علیہ السلام اس مقام سے گزرے اور اس احاطے میں جگہ جگہ انسانی ہڈیوں کے ڈھانچے بکھرے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی انہیں ان لوگوں کا پورا واقعہ بتلایا۔ اس پر حضرت حزقیل علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ ان لوگوں کو پھر زندہ فرما دے۔ اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور انہیں حکم دیا کہ ان شکستہ ہڈیوں کو اس طرح خطاب فرمائیں کہ اے پرانی ہڈیوں، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ہر جوڑ کی ہڈی اپنی جگہ جمع ہو جائے۔ پیغمبر کی زبان سے اللہ تعالیٰ کا حکم ان ہڈیوں نے سنا اور حکم کی تعبیر کی، جن کو دنیا بے عقل اور بے شعور سمجھتی ہے، مگر دنیا کے ہر ذرے کی طرح وہ بھی اللہ تعالیٰ کی تابع فرما برداری اور اپنے وجود کے مناسب عقل و ادراک رکھتی ہیں۔ سورہ طٰہٰ کی اس آیت میں اس طرح ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا فرمایا اور پھر اس کو اس کے حسب حال ہدایت فرمائی۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کی آواز پر ہر شخص کی ہڈیاں اپنی اپنی جگہ جڑ گئیں۔ پھر حکم ہوا کہ اب ارواح سے یہ خطاب کیا جائے کہ اے ارواح، تمہیں اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ اپنے اپنے اجسام میں لوٹ آؤ۔ یہ آواز سنتے ہی ساری لاشیں زندہ ہو کر کھڑی ہو گئیں اور حیرت سے چاروں طرف دیکھنے لگیں۔ حافظ ابن کثیر تحریر کرتے ہیں کہ جس بستی میں طاعون کی وبا پھیلی اس کا نام دابردان تھا۔ ناظرین، حضرت حزقیل علیہ السلام اور بنی اسرائیل سے متعلق اس واقعے میں 3 نہایت اہم باتیں ہر مسلمان کو دعوت فکر دیتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ موت سے فرار ممکن نہیں، اس کا ایک وقت متعین ہے جس میں لمحوں کی بھی کمی یا زیادتی کی گنجائش نہیں۔ ارشاد بارک تعالیٰ ہے کہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت و حیات تقدیر الہی کے تابع ہے اور تقدیر الہی کے مقابلے میں کوئی تدبیر کارگر نہیں ہو سکتی۔ سورہ انعام میں ارشاد ہے کہ تم جہاں بھی جاؤ گے وقت مقررہ پر موت تمہیں جا پکڑے گی، چاہے تم مضبوط قلعوں میں ہی کیوں نہ رہ رہے ہو۔ سورہ جمعہ میں ارشاد بارک تعالیٰ ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ جس موت سے تم بھاگتے پھرتے ہو وہ تو تمہارے سامنے آ کر ہی رہے گی، پھر تم پوشیدہ اور ظاہر کے جاننے والے اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر جو کچھ تم کرتے رہے ہو وہ تمہیں سب بتائے گا۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کے واقعے سے دوسری جو اہم بات معلوم ہوئی وہ جہاد کے متعلق ہے۔
جہاد خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور افضل عبادت ہے، اور ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ کسی نہ کسی طور پر جہاد فی سبیل اللہ میں حصہ لے۔ جو لوگ جہاد سے منہ موڑتے ہیں ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ اگر تم جہاد کے اس حکم کی اطاعت کرو گے تو اللہ تمہیں اچھا اجر دے گا، اور اگر تم منہ موڑو گے جیسا کہ تم نے پہلے منہ موڑا تھا تو اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا۔ اسلام میں جہاد کی کئی اقسام ہیں، جیسے جہاد بالنفس، جہاد بالقتال، جہاد بالعلم وغیرہ۔ لہٰذا امت مسلمہ کے ہر فرد پر فرض ہے کہ وہ اپنے آپ کو جہاد فی سبیل اللہ میں مصروف رکھے۔ جہاد اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا بہت بڑا ذریعہ ہے، جس کے ظاہری فوائد یا تکالیف ہر شخص کو نظر آ سکتے ہیں، لیکن حقیقی ثمرات بات نہیں ہے جس کا تعلق آخرت سے ہے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کے قصے میں جو تیسری اہم بات معلوم ہوئی وہ یہ ہے کہ اللہ کے لیے مارنے کے بعد زندہ کر دینا کچھ مشکل نہیں۔ سورہ روم میں ارشاد ہے کہ پس آپ رحمت الہی کے آثار دیکھیں کہ زمین کو موت کے بعد اللہ کس طرح پیدا کر دیتا ہے۔ کچھ شک نہیں کہ وہ مردوں کو زندہ کرنے والا اور ہر چیز پر قادر ہے۔ سورہ بقرہ میں ارشاد بارک تعالیٰ ہے، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے پروردگار مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا، اللہ نے فرمایا کہ کیا تمہیں ایمان نہیں؟ جواب دیا ایمان تو ہے لیکن میرے دل کو تسکین نہیں آ رہی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا 4 پرندے لو، ان کے ٹکڑے کر ڈالو، پھر پہاڑ پر ان کا ایک ایک ٹکڑا رکھو، پھر انہیں پکارو، وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غالب حکمتوں والا ہے۔ لہٰذا بعض خاص حالات میں اللہ رب العزت اپنے نبیوں اور رسولوں کی تصدیق اور تائید کے لیے دنیا میں بھی مردوں کو زندہ فرماتے ہیں، جبکہ روز قیامت تو زندہ ہونا ہی ہے۔ لہٰذا خواتین و حضرات آئیں مل کر یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ جب تک ہم دنیا میں ہیں تو ہمیں دنیا میں بلائیاں عطا فرما، اور آخرت میں بھی ہمیں بلائیاں عطا فرمانا، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لینا۔ آمین یا رب العالمین۔